بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے 31ویں عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید اول کی، جنہوں نے 22 سال حکومت کی، یعنی 1839 سے لے کر 1861 تک۔ لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی 2 دہائیوں تک رہنے والی حکومت کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے جس محبت اور چاہت سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر اور خدمت کی، اس نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ آج بھی یہ اپنے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ان کے نام مسجد نبوی میں جگہ جگہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر پہلی مرتبہ سعودی دور حکومت میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو ملک سعود نے مین دروازے کا نام ان کے نام پر رکھا، باب عبد المجید۔ جب آپ باب فہد سے داخل ہو کر چھتریوں والے صحن کی طرف جائیں گے تو یہ دروازہ اور اس کی سائٹ پہ نام آپ کو ملے گا۔ پہلے مسجد کا مین گیٹ یہی ہوتا تھا، لیکن شاہ فہد کے زمانے میں جب مسجد کی توسیع ہوئی تو یہ دروازہ مسجد کے اندر آ گیا۔ پرانی کتابوں میں اس دروازے کا نام بہت ملتا ہے، باب مجیدی کے نام سے۔ تو یہ مسجد نبوی کا سب سے بڑا اور مین گیٹ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ باب الرحمہ کے اندر بھی ان کے نام کا تغرہ بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تغرہ سلطانی یہ بادشاہ کے دستخط کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باب السلام کے اوپر بھی آپ کو تغرہ سلطانی بنا ہوا نظر آئے گا، جس میں ان کا نام سلطان عبد المجید بن سلطان محمود المظفر لکھا ہوا ہے، اور نیچے 1277 ہجری سن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسی سن میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ کام تو 1265 میں شروع ہوا لیکن 1277 میں مکمل ہوا، یعنی 12 سال لگے اس تعمیر کو مکمل ہونے میں۔ گویا مسجد نبوی شریف کا آگے والا حصہ جہاں پہ روضہ مبارک ہے، یہ عمارت 170 سال پرانی ہے۔ اس کے علاوہ باب جبرائیل کے اوپر بھی آپ کو سلطان عبد المجید کے نام کا تغرہ نظر آئے گا، اور اسی دروازے پر ان کا نام عبد المجید خان، اور دروازے کا سن لکھا ہوا ہے 1271 ہجری، یعنی تقریباً 175 سال پہلے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے دروازے بنوائے تھے۔ یہ تقریباً وہی سال بنتا ہے جس سال ہندوستان کے مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی انگریز سرکار کے خلاف۔ تو اسی زمانے میں ترکوں نے مسجد نبوی شریف کا یہ حصہ، جس کو قدیم حصہ کہا جاتا ہے، تعمیر کروایا تھا، اور اس تعمیر کا سہرا سلطان عبد المجید اول کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی محبت اور چاہت سے اس مسجد کو بنوایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اس انداز سے مسجد کی تعمیر کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کی مکمل تاریخ مختلف نشانیوں اور علامات کی شکل میں امت کے لیے محفوظ کر دی۔ تو یہ خاص کارنامہ تھا جو اس تعمیر کے دوران انہوں نے سر انجام دیا۔ انہوں نے اپنے 22 سالہ دور حکومت میں سے 12 سال کا طویل عرصہ اس کام کے لیے وقف کیا اور اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کروایا۔ ماہرین کے مطابق یہ عمارت اتنی مضبوط ہے کہ اگر کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آیا تو اگلے 500 سال تک بھی یہ عمارت کہیں نہیں جانے والی۔ اس میں جتنے بھی ستون یعنی پیلرز آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ستون ایک سالم پتھر سے تراش کے بنایا گیا ہے، یعنی کہیں بھی کسی ستون میں آپ کو جوڑ نظر نہیں آئے گا۔ ہر ستون ایک سالم پتھر کو کاٹ کے بنایا گیا ہے تاکہ عمارت کی مضبوطی میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ تو یہ تھی سلطان عبد المجید خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے حوالے سے، جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔